السلام علیکم ناظرین، میں حفظہ بحری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ حضرت سعید بن جبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس سے سوال کیا، جو شخص ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے اور وہ اس ماہ کے حق کی معرفت رکھتا ہے تو اس شخص کا اجر و ثواب کیا ہے؟ ابن عباس نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ چھٹے دن اللہ تعالیٰ اس دن روزہ دار کو دارالاسلام میں 1,00,000 شہر عطا فرمائے گا، اور ہر شہر میں 1,00,000 گھر ہوگا، اور ہر گھر 1,00,000 کمرے پر مشتمل ہوگا، اور ہر کمرے میں 1,00,000 سونے کے تخت ہوں گے کہ جن کی لمبائی 1,000 ہاتھ ہوگی، اور ہر تخت پر ایک حور العین تمہاری بیوی ہوگی، اور اس حور کے اوپر 3,000 گیسو ہوں گے جو درو یاقوت سے بنے ہوئے ہوں گے، اور ہر گیسو کو ایک کنیز نے اٹھایا ہوگا۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن کے روزہ دار کا اجر کے بارے میں فرمایا، اس دن خداوند متعال جنت نعیم میں 40,000 شہید اور 40,000 صدیق کے برابر ثواب تم کو عطا کرے گا۔ یعنی جو شخص معرفت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو جنت النعیم میں 40,000 شہید نہیں ہوا، اس نے جنگ نہیں کی، اس کا خون نہیں نکلا، لیکن اس کے باوجود صرف روزہ پوری معرفت کے ساتھ رکھنے سے، پورے حق کے ساتھ رکھنے سے اللہ تعالیٰ اسے 40,000 شہداء اور 40,000 صدیق کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے خود سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 8ویں دن اس دن خداوند متعال تمہیں 60,000 عابد اور 60,000 زاہد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا 9ویں دن اللہ تعالیٰ اس دن 1000 عالم اور 1000 اعتکاف کرنے والے اور 1,000 مرابط کو دیا جانے والا ثواب تمہیں عطا کرے گا ماشاءاللہ۔ 10ویں دن جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرماتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے 10ویں دن کے روزے دار کا اجر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دن تمہاری 70,000 حاجتیں پوری کرے گا، اور سورج، چاند، تمام ستارے، تمام چوپائے، تمام حشرات الارض، تمام درندے، تمام پرندے، تمام پتھر، تمام مٹی کے ڈھیلے، تمام خشکی اور تمام دریا اور ساری مچھلیاں جو سمندروں میں ہیں، اور تمام درخت تمہارے لیے طلب مغفرت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کے روزے پوری معرفت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فضائل کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔